الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. معراج ہی کی رات میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ملتی جلتی ایک آواز سنی، اور اس آواز میں کہا جا رہا تھا قف یا محمد ان ربک یصلی، اے محبوب انتظار فرمائیے آپ کا رب صلات فرماتا ہے. آپ علیہ السلام نے غور کیا، سوچا دل ہی دل میں ربی یصلی، کیا رب بھی نماز پڑھتا ہے؟ تو آپ سے ارشاد فرمایا گیا اے محبوب وہ اللہ پاک ہے جو خود بھی اور اس کے فرشتے بھی آپ پر درود بھیجتے ہیں. یعنی یہاں صلات سے مراد نبی پاک پر درود بھیجنا ہے. اچھا، اس سے پہلے کہ میں اس کو اور مزید ڈیفائن کروں، بڑی خوبصورت عشق والی بات علماء نے کہی کہ میرے آقا معراج کی شب جب تشریف لے گئے وہاں پر تو حضرت ابوبکر صدیق کی آواز میں، آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے اور کسی کی بھی آواز میں کچھ بھی کہلوا لیں، اب سائنس اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ آپ کی وائس کا سیمپل مل جائے، بس ایک سیمپل چاہیے انہیں، آپ پورا بیان کروا لیں، کوئی سٹیٹمنٹ دلوا لیں، وہ ویڈیو بنوا لیں، بن رہی ہیں دنیا میں. مگر آفٹر 100 ہم کہیں تو 1400-1500 سال بعد سائنس یہاں پہنچی ہے. اور خدا نہ خواستہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس تھی، میرے رب کی قدرت کا نظارہ تھا. یعنی نبی پاک سے جو کلام کیا گیا، علماء نے اس پر ڈیبیٹ کی ہے کہ وہ کلام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آواز میں کیوں کیا گیا. تو فرمایا گیا چونکہ وہ نئی جگہ تھی، نیا مقام تھا، نئی آواز سن کر بندہ بعض اوقات کنفیوز ہو جاتا ہے، لیکن اپنے چاہنے والے اپنے قریبی دوست کی آواز سنے تو کچھ انسیت سی فیل ہوتی ہے، بندہ کمفرٹیبل ہو جاتا ہے. تو رب نے جو کلام فرمایا، جو ابتدائی طور پر غیب سے آواز آئی، وہ جو آواز کا ٹیکسچر تھا، جو آواز مماثلت رکھتی تھی، وہ سبحان اللہ نبی پاک کے سب سے قریبی ساتھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آواز جیسی آواز تھی. اس آواز میں، اس سمجھیے کہ ساؤنڈ کے ٹیکسچر میں نبی پاک سے بات کی گئی. اچھا، اب یہاں ایک اور بات سمجھنی ہے، کیا فرمایا گیا کہ آپ کا رب اور فرشتے بھی آپ پر درود بھیجتے ہیں. اور یہی بات قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اب ذرا سمجھیے گا، اس جو آیت درود ہے، علماء فرماتے ہیں یہ آیت درود بھی ایک روایت کے مطابق شب معراج ہی کو نازل ہوئی ہے. اچھا، اس آیت کو مزید تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے. جیسے میں نے جو واقعہ سنایا شب معراج کا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اس آیت کا ترجمہ بھی ایسا ہی ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. تو اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، اللہ کے فرشتے بھی بھیج رہے ہیں، اور ہمیں بھی کہا گیا ہے. لیکن ایک بائفرکیشن کی ہے علماء نے، ایک تطبیق کی ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہمارا اور فرشتوں کا درود بھیجنا کیا ہے؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل فرما. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا درود بھیجنا کیا ہے کہ رب تو خود رحمت نازل کرنے والا ہے نا، تو اللہ رحمتوں کو نازل فرماتا ہے، ہم اور فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. تو یہ فرق سمجھنا ضروری ہے کہ رب کا درود بھیجنا کیا ہے اور ہمارا درود بھیجنا کیا ہے. مگر ایک بڑی خوبصورت بات اس سے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوتی ہے کہ قرآن پاک میں بہت سارے احکام ہیں. there are so many orders in قرآن مجید فرقان حمید about نماز، about زکات، روزے کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں. مگر کہیں بھی رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں، فرشتے بھی کرتے ہیں، میرے بندو تم بھی شامل ہو جاؤ. there is one and only. درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں رب نے فرمایا کہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی درود و سلام میں شامل ہو جاؤ. بات سمجھ رہی نبی پاک کا مقام اور مرتبہ سمجھیے. اچھا، ایک اور بڑی خوبصورت بات، یہاں جو عربی گرامر کو سمجھتے ہیں، یہاں لفظ لایا گیا یصلون.
یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ اور اس کے فرشتوں نے ایک بار درود بھیج دیا، اے بندو تم بھی درود بھیجو۔ لفظ یصلون اس بات کو ڈسکرائب کرتا ہے، ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ کنٹینیوسلی کام ہونے والا ہے، یعنی اللہ اور اس کے فرشتے مسلسل درود بھیج رہے ہیں۔ یعنی نبی پاک کو میرے آپ کے درود پاک کی حاجت نہیں ہے، ادھر تو کروڑوں رحمتیں ہر آن نازل ہو رہی ہیں۔ سچی بات یہ میرے اور آپ کے بھاگ جگائے گئے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں، میرے بندو تم بھی شامل ہو جاؤ، اپنے بھاگ جگا لو، اپنے کام بنا لو، اپنی بگڑی بنا لو، ہمیں چانس دیا گیا ہے۔ ہماری میمنی زبان میں کاروباری جملہ کہتے ہیں کہ کوئی کے کھٹائی میں ہوئے تو نا، ہلو یار ان کی بھی کوئی 100 ویڈیو بھی کھٹی بنے، اس کو بھی تھوڑا موقع دے دو۔ آپ اس لینگویج میں سمجھیں کہ ہمیں تو چانس دیا گیا ہے تاکہ ہم درود پڑھیں تو ہماری بگڑی بن جائے، ہمارے کام سیدھے ہو جائیں، ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں، ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دی امپورٹنس آف درود پاک، تو بہت محبت سے درود پاک پڑھنا ہے اور اپنی عادت بنانی ہے۔ ایک بار پھر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر کہتے ہیں نا، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، محبوب کبریا ہے۔ میرے ساتھ پڑھیں گے نا، صلی علی محمد، کیا نقش خوشنما ہے صلی علی، قرب خدا ہو حاصل جنت میں ہو وہ داخل جس نے لکھا پڑھا ہے صلی علی محمد، جنت مقام ہوگا دوزخ حرام ہوگا گر دل پہ لکھ لیا ہے صلی علی محمد، اس کی نجات ہوگی رحمت بھی ساتھ ہوگی جو پڑھ کے مر گیا ہے صلی علی محمد، جانے بھی دھو ارم کو رضوان نہ روک ہم کو سینے پہ لکھ لیا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، جو درد لا دوا ہو یہ گھول کر پلا دو۔ بہت سارے درد ہوتے ہیں، بہت ساری بیماریاں دوا نہیں ہوتی، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں بڑا مشکل ہے، شاعر کہتا ہے جو درد لا دوا ہو یہ گھول کر پلا دو، کیا نسخہ ہے شفا ہے صلی علی محمد۔ ایک بار پھر درود پاک، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، سبز گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، کیونکہ شاہ دولہ بنا، ہاں میرے آقا کو دولہ بنایا گیا، نبی پاک کو خوب نوازا گیا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے پہلے کہ میں کچھ واقعہ معراج کی تفسیر اور اس سے ہم نے کیا سیکھنا ہے، اس خوبصورت واقعے سے لے کر کیا جانا ہے، تھوڑا سا معراج کے واقعے کی خوبصورت حکمتوں کی طرف چلتے ہیں۔ اٹ از ناٹ این آرڈنری جرنی، یہ کوئی نارمل سفر نہیں تھا، یہ ایک ایسا سفر ہے، یہ ایک ایسا انعام ہے جو کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں کیا گیا۔ اسی لیے تو آج عشاقان مصطفیٰ بہت جھوم رہے ہیں۔ جب بھی معراج کی رات آتی ہے نا، آپ دیکھیں چہروں پر خوشی آ جاتی ہے، میں کئی چہروں کو مسکراتا ہوا ایک عجیب خوشی سے سرشار دیکھ رہا ہوں، اور کیوں نہ ہو، ویسے لاجیکلی ایک سوال بنتا ہے، معراج تو نبی پاک کو نصیب ہوئی، دیدار تو اللہ کے حبیب کو ہوا، انعامات تو انہیں دیے گئے، ہم کیوں خوش ہیں؟ پتہ یہ چلا کہ جس سے پیار ہونا، جس سے محبت ہو، اس کے ہر عروج سے پیار ہوتا ہے، اس کے ہر عروج سے خوشی ہوتی ہے۔ کیوں نہ خوشی ہو، میں امتی اس کا ہوں، میں غلام اس کا ہوں جس کو وہ مرتبہ ملا جو کائنات میں کسی اور کو نہیں ملا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز عرش بری، تیرا محرم راز روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ یاد رکھیے گا، ماشاءاللہ بڑے ینگسٹر بھی موجود ہیں، نوجوان بھی موجود ہیں، انفارچونیٹلی تمام باتوں کی ڈیفینیشنز یا تفصیل میں نہیں پتا ہوتی۔ پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میریکل، معجزہ جو ہے یہ ہر نبی کو عطا کیا گیا۔ یہ ایک ایسی دلیل ہوتی تھی کہ جب وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے نا، تو ان کے پاس کوئی ایسی نشانی ہوتی تھی، وہ کچھ ایسا کرتے تھے کہ لوگ حیران ہو کر مان لیتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبر ہیں۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں آئے، ہر نبی کو یہ معجزہ اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور دیا، کسی کو ایک دیا، کچھ کو کئی معجزات ملے، مگر کم از کم ایک معجزہ ہر نبی کو ملا، ٹھیک ہے۔ مگر آؤ میں بتاؤں جس نبی کے ہم امتی ہیں نا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، میرے آقا نبی پاک کو تمام انبیاء کرام کے میریکلز تھے، جو معجزات تھے، وہ تمام کا ٹوٹل صرف نبی پاک کو عطا فرما دیا گیا۔
کہاں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے معجزات ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان تمام کا مجموعہ عطا فرمایا گیا، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ نبی پاک کو کچھ ایسے معجزات دیے گئے جو کسی کو بھی نہیں دیے گئے، ایکسکلوسیو میریکلز جنہیں کہا جاتا ہے، خصائص کبریٰ کہا جاتا ہے، وہ کائنات میں کسی اور کو نہیں دیے۔ اللہ اکبر! پھر کیوں نہ ہم خوشی سے کہیں کہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، تو کجا من کجا۔ ارے اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نبی کا امتی بنایا ہے جس کو رب نے وہ عطا فرمایا جو کائنات میں کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ اچھا اب یہ بات بھی سمجھنی ہے کہ نبی پاک کے معجزات کی فہرست تو اتنی طویل ہے نا، اتنے معجزات ہیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت پتہ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول۔ نبی پاک کے جسم ہر عضو جو ہے وہ معجزہ ہے۔ سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول بدن پھول زکن پھول دہن پھول۔ تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، ہم تو تنکا بھی نہیں ہلا سکتے، ہماری کیا اوقات ہے۔ تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، آقا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محن پھول۔ تو وہ میرے آقا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بڑی خوبصورت ایمان افروز بات۔ نبی پاک کے معجزات تو بہت زیادہ ہیں، پیارے آقا کے کیسے کیسے معجزات ہیں کہ آپ زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کریں تو 2 ٹکڑے فرما دیں، آپ دعا فرمائیں تو سورج واپس پلٹ آئے ہیں، صحابہ کرام آتے حضور آنکھ باہر آ گئی ہے، نبی پاک لعاب دہن لگائیں واپس آنکھ لگائیں دعا کر دیں تو وہ آنکھ پہلی آنکھ سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے، لکڑی لے کر آئے حضور تلوار نہیں ہے، آقا لکڑی کو ہاتھ لگائیں تو وہ تلوار بن جائے، یعنی چلتے پھرتے معجزات ہیں نا۔ مگر علماء کہتے ہیں کہ جتنے معجزات ہیں نا واقعی بہت بڑے ہیں، مگر نبی پاک کی شان یہ ہے کہ ان کے لیے ساری باتیں نارمل ہیں، بڑی نارمل سی بات ہے۔ اب یہ بھی تھوڑی سی عجیب بات ہے یار، کیا چاند کا 2 ٹکڑے کر دینا بھی نارمل ہے؟ سورج کو پلٹا دینا بھی نارمل ہے؟ علماء کہتے ہیں ہاں، میرے آقا کی جو شان ہے نا اللہ کی بارگاہ، جو مرتبہ ہے، جو کیلیبر ہے، جو سٹیٹس ہے، اس کے مطابق یہ نارمل سی بات ہے۔ اب میں آج کی دنیا کے حساب سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ہمیں کوئی کہے کہ یار وہ فلاں آدمی جو نہیں اتنا بڑا آدمی ہے اس نے یہ کام کر دیا، یار بہت بڑا کام کیا ہے، دوسرا آدمی کیا کہتا ہے؟ میں جانتا ہوں بھائی وہ اتنا بڑا آدمی ہے، اس کے لیے نارمل سی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کبھی کبھی ہمارے لیے بڑی بات ہے، بٹ جس لیول کا وہ بندہ ہے نا اس کے لیے نارمل ہے یہ۔ علماء کہتے ہیں جو آقا کی شان ہے نا، یہ سارے معجزات نبی پاک کے لیے نارمل ہیں۔ ہاں 2 معجزات ہیں جو بتاتے ہیں شان مصطفیٰ، جو ڈیفائن کرتے ہیں کہ سرور کائنات علیہ السلام کا مرتبہ کیا ہے۔ فرمایا وہ 2 معجزات کون سے ہیں؟ ان میں پہلا معجزہ ہے معراج کا معجزہ۔ ہاں وہ بتاتا ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ کو تو کسی نے نہیں دیکھا نا، اپنی آنکھوں سے کسی نے نہیں دیکھا دنیا میں، اور رب نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا کر اپنا دیدار کروایا، اس گفتگو بھی فرمائی، انعامات بھی عطا فرمائے، کیا کیا عطا فرمایا رب جانے، اس کا حبیب جانے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ وہاں کیا کیا باتیں ہوئی ہیں، کیا کیا عطائیں ہوئی ہیں۔ خدا ہی دے صبر جانے پرغم، بتاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جناح کا دولہ بنا رہے تھے، نبی رحمت شفیع امت رضا پہ ہو للہ عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے۔ حضور جو وہاں خاص آپ پر انوار و تجلیات کی بارش ہوئی نا، ہمیں بھی کچھ حصہ عطا فرمائیے۔ تو کیا کچھ رب نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا؟ تو معراج یہ وہ معجزہ ہے جو شان مصطفیٰ کو ڈیفائن کرتا ہے، اسٹیٹس بتاتا ہے سرور کائنات کا کیا ہے۔ اور دوسری بات، دوسرا معجزہ کون سا ہے؟ فرمایا وہ سب سے بڑا معجزہ ہے، اور وہ معجزہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کا۔ ہاں قرآن وہ معجزہ ہے جس کو اعظم المعجزات کہا جاتا ہے، اور قرآن کے نازل ہونے والا مہینہ بھی آنے والا ہے نا، ماہ رمضان کی بھی آمد ہے، سبحان اللہ۔ اچھا یہ قرآن بڑا معجزہ کیوں؟ بہت ساری وجوہات ہیں، مگر ایک بات سمجھاؤں، اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر بھی نازل کرتے نا تو خشیت الہی کے سبب وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اٹ مینز دیر ور نو پلیس، کائنات میں کوئی جگہ ہی نہیں تھی کہ جب قرآن نازل ہو سکتا، پہاڑ بھی نہیں اٹھا سک رہا تھا، اس کی ہیبت، اس کا بوجھ، اس وحی کی طاقت، تو پھر قرآن کہاں نازل کیا گیا؟ سبحان اللہ، قلب مصطفیٰ، سینہ مصطفیٰ کو وہ طاقت عطا فرمائی رب نے کہ قرآن ان کے سینے پر نازل فرمایا گیا۔ ہاں 40 سال کی عمر تھی نا، اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا غوث اعظم دستگیر۔ اب کیا ہوا؟ غار حرا ہے، پہلی وحی نازل ہونے والی ہے، وحی کا بوجھ آنے والا ہے نا، سینہ مصطفیٰ کو چاک کیا گیا۔ اوپن ہارٹ سرجری کی بات کرتے ہو نا، آج کہتے ہیں سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، یہ بھی معجزہ مصطفیٰ ہے۔ 4 بار نبی پاک کے سینے کو کھولا گیا، کوئی درد نہیں، کوئی نشان نہیں، یہاں ڈاکٹرز بھی بیٹھے ہیں، پوچھو ان سے یہ کیسا آپریشن تھا کہ سینے کو بھی کھولا، قلب مبارک کو بھی کھولا، اس میں نور بھی بھر دیا گیا، نبی پاک کے جسم اقدس پر کوئی نشان نہیں، کوئی درد نہیں ہے۔ اور اس کے بھی ریزن علماء نے بیان کیے کہ جو غار حرا میں قلب مصطفیٰ میں نور داخل کیا گیا، یہ پریپیئر کیا گیا سرکار دو عالم علیہ السلام کو کہ اب کلام اللہ نازل ہونا ہے، اب وحی نازل ہونی ہے، اس کی جو ہیبت ہے، جو اس کی طاقت ہے، اس کو سبحان اللہ نبی پاک کے قلب اقدس کو اٹھانے کا وہ اور مزید برکتیں مل جائیں۔ بالکل اسی طرح جب نبی پاک کو رب کی بارگاہ میں لے جایا گیا نا،
ہاں یہ بھی وہ سفر تھا، بڑی سائنس کی بات کرتے ہیں نا لوگ کہ جناب ٹائم ٹریول کی بات ہوتی ہے، سپر سونک ایئر کرافٹ کی بات ہوتی ہے، جناب مہینوں کا سفر دنوں میں. اب بتایا جا رہا ہے کہ کوئی نیا ایئر کرافٹ لا رہے ہیں جو اسپیس میں جائے گا پھر واپس نیچے آئے گا، پاکستان سے ٹریول ہوگا 2 گھنٹے میں امریکہ پہنچ جائیں گے. اتنی ترقی جناب سائنس نے. ہو سکتا ہے کوئی آج کا ماڈرن نوجوان کہتا کہ جناب سائنس نے تو اتنی ترقی کر لی، ہم نے تو کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ ہر نبی کو اس کے دور کے مطابق معجزہ دیا گیا. تو آپ کے نبی کے پاس جو آخری نبی ہیں کوئی سائنس کا جواب بھی ہے، کوئی سائنس کے مطابق بھی معجزہ ہے کیا؟ اس سے بڑھ کر کوئی بات ہے؟ ارے دنیا کتنی تیزی سے سفر کر لے، آؤ میں بتاتا ہوں میرے مصطفیٰ کے سفر کی تیزی کا عالم کیا تھا. ہاں نبی پاک، اچھا پہلے یہ سمجھ لو یہ انعام کتنا بڑا ہے. یہ جو معراج ہے نا، نبی پاک کو رب کا جو دیدار کرایا گیا، اٹس ناٹ این آرڈنری تھنگ. اچھا اول تو اللہ کا دیدار کرنا ہی آسان نہ تھا نا. کلیم اللہ ہیں حضرت موسیٰ، کلیم اللہ ہے نا، بات کرتے تھے. وائی از کالڈ کلیم اللہ؟ بات کرنے والے کو، کلام کرنے والے کو کہتے ہیں نا کلیم. اللہ سے بات کرتے تھے. تو دنیا کا بھی دستور ہے کہ جب آپ کسی سے بات کریں اور اس سے پیار بھی ہو، اس کی رسپیکٹ بھی ہو، تو آپ کے دل میں تمنا جاگتی ہے کہ یار جس سے بات کر رہا ہوں اس کو دیکھ بھی تو لوں. باتیں تو ہو رہی ہیں مگر دیکھا ہی نہیں ہے. تو آپ کلیم اللہ اللہ سے باتیں کرتے تھے. اب اللہ کی بارگاہ میں ریکویسٹ کی کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میرے مولا اپنا دیدار تو کرا دے. اچھا وہ بڑی ایکسپیکٹیشن کے ساتھ انہوں نے یہ بات کہی ہوگی، مگر ارشاد کیا ہوا؟ لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. ریکویسٹ انکار ہو گیا. اب کیا ہوا؟ فرمایا کہ ٹھیک ہے کوہ طور پر اللہ کریم کی ایک تجلی نازل کی جائے گی. اللہ کا دیدار نہیں، نور کی ایک تجلی، ریفلیکشن. اب حضرت موسیٰ نے جب اس کو دیکھا نا تو اس قدر اس کی ہیبت تھی کہ آپ بے ہوش ہو گئے. وہ نور کی تجلی کو برداشت نہ کر سکے، بے ہوش ہو گئے. اچھا کلیم اللہ کہہ رہے ہیں اللہ دیکھنا ہے، جواب کیا ہے؟ لن ترانی. آج سمجھ لو کلیم اللہ اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہوتا ہے. ہاں انڈرسٹینڈ the difference between کلیم اللہ and حبیب اللہ. کلیم اللہ ریکویسٹ کر رہے ہیں، انکار ہو رہا ہے، ڈینائل ہے، اور ادھر جبریل امین کو بھیجا جا رہا ہے کہ میرے حبیب کو میرے پاس لے آؤ. اب اتنا مشکل کام، اتنا ڈیفرنٹ کہ وہاں وہ دیدار بھی نہیں کر پائے. اب یہ صلاۃ والسلام میں جو شعر پڑھتے ہیں نا، آج آپ کو ذرا صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے گا. شاعر کہتے ہیں کہ فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی. Try to understand the difference between طور and معراج. قصہ طور و معراج سمجھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت میں لاکھوں سا. یہ شان ہے میرے آقا کی. ٹھیک ہے. اچھا اب بلایا کس شان سے گیا یہ بھی ذرا سمجھنا ہے. 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے سبحان اللہ، جہاں معراج کے واقعے کا کیا شاندار انداز میں ذکر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرایا. ٹھیک ہے. اب ذرا سمجھیے گا بات. جب بھی پروٹوکول دیکھیں، اس پورے سفر کا جو خوبصورت پروٹوکول ہے نا، کہ اب آپ نے کسی شخصیت کو، نارمل آدمی کو بلانا ہو، مثال کے طور پہ آپ نے اپنے آفس سے کسی بندے کو بلانا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ ذرا گھر پہ آ جانا یا آفس آ جانا. آپ کو پتہ خود ہی آ جائے گا، موٹر سائیکل پہ آ جائے گا، رکشا کرا کے آ جائے گا. آپ آرڈر نہیں کرتے، کیسے آئے گا؟ کسی مہمان کو بلانا ہو، با عزت شخصیت کو بلانا ہو، آپ کہتے ہیں حضور کنوینس کا انتظام ہے یا ورنہ میں اپنی گاڑی بھیج دوں. اچھا یہ بھی ایک نارمل حد تک ہے، لیکن واقعی کوئی بہت اہم شخصیت ہے تو آپ اپنی گاڑی بھیجتے ہیں. اور اس سے بھی زیادہ کوئی بلیوڈ، کوئی بہت ریسپیکٹفل آپ کے پیر صاحب ہوں، آپ خود جاتے ہیں یا اپنے گھر کے کسی مین آدمی کو بھیجتے ہیں کہ بھائی جا کر بزرگوں کو ادب سے لے آؤ. ہے نا، یہ پروٹوکول دنیا میں بھی ہے. اللہ کریم نے اپنی بارگاہ میں اپنے حبیب کو بلانا تھا تو بلانے کے لیے بھیجا کس کو؟ فرشتوں کے سردار ہیں، روح الامین، جبریل امین، وہ آ رہے نبی پاک کے پاس. اچھا کمال دیکھیں کہ پیارے آقا تو آرام فرما رہے تھے. ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر نبی پاک آرام فرما رہے ہیں. اچھا اس معراج کی بہت ساری حکمتیں ہیں. میں پچھلے بیانات میں حکمت معراج پر بہت بات کر چکا ہوں، تو میں آج بہت زیادہ حکمتوں پر بات نہیں کروں گا، مگر ایک بڑی خوبصورت بات. یہ جو سال تھا نا، جس سال نبی پاک کو معراج کروائی گئی، ٹھیک ہے، اس کو عربی میں عام الحزن کہتے ہیں، غموں کا سال. اس سال بڑے غم لگے تھے نبی پاک علیہ السلام. حضرت خدیجہ کا انتقال اسی سال ہوا تھا. نبی پاک کے چچا ابو طالب کا انتقال بھی اسی سال ہوا. یہی وہ سال تھا جب نبی پاک کو طائف کے میدان میں معاذ اللہ پتھر برسائے گئے تھے. یعنی ہر طرف سے مشکلات، ہر طرف سے ڈیفیکلٹیز، غم. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے فیملی میں اگر کسی کو کوئی بڑا غم لگ جائے، ہمارے کسی فیملی ممبر کو کسی کا انتقال ہو جاتا ہے بعض اوقات، یا کسی بڑے حادثے سے کوئی گزرتا ہے، ٹراما میں ہوتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یار اس کو ذرا تھوڑی سی کہیں سیر کراؤ، اس کو کوئی اچھا سا گفٹ دو، اس کو اس غم سے نکالنا ہے، مل کے ذرا اس کے اندر ہیپینس داخل کریں. یہ ٹراما میں ہے، یہ تکلیف میں ہے. ہم اپنے کسی قریبی ساتھی کو غم میں نہیں دیکھ سکتے، فیملی ممبر کو غم میں نہیں دیکھ پاتے. ہم کہتے ہیں بڑا غمگین ہے یار، کچھ کرو اس کے لیے. آئے ہائے ہائے، اب سمجھو میرے رب کو اپنے حبیب سے پیار کیسا ہے. حبیب غمزدہ ہے نا صلی اللہ تعالی وسلم. نبی پاک کے دل اقدس پر غم ہے.
उस गम का मदावा क्या किया गया कि रब ने उन्हें मेराज अता फरमा दी, अपना दीदार करवाया, अपना मेहमान बनाया। और सुनो, सवारी कौन सी भेजी? दुनिया की कोई सवारी नहीं थी, जन्नत की सवारी बुराक भेजा गया। नबी पाक को बुराक पर सवार करवाकर, अच्छा ट्रेवल की स्पीड क्या थी? आज लोग कहते हैं यार स्पोर्ट्स कार बड़ी तेज चलती है, अरे उससे ज्यादा जनाब जापान की ट्रेन बताते हैं वो 500 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। अरे जनाब बड़ी फास्ट एयरक्राफ्ट आ गए हैं। सुनो, ये कैसा स्पीडी ट्रेवल था कि नबी पाक उस रात मस्जिद अक्सा भी गए, अंबिया की इमामत भी की, अंबिया से मुलाकात और गुफ्तगू भी की। पहले आसमान पर पहुंचे, वहां नबियों से मुलाकात, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आसमान, फिर सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे जहां जिब्रील अमीन भी पीछे रह गए। कहते हुजूर आगे मैं भी नहीं जा सकता, कोई आगे नहीं जा सकता। अब अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम आगे जाते हैं और सुभान अल्लाह रब की बारगाह में पहुंच जाते हैं। अल्लाह से हम कलाम होते हैं, 50 नमाजें अता होती हैं, फिर वापस आते हैं। तवील वाकया है, हजरत मूसा के कहने पर फिर जाते हैं। लोग कहते हैं नबी पाक को एक बार दीदार नसीब हुआ, अरे इस एक रात में कितनी बार दीदार नसीब हुआ कि बार बार जाते हैं और 5 नमाजें भी करवा ली, जन्नत के तबकात भी देखे, दोज़ख के तबकात भी मुलाहिजा फरमाए, अजाब भी देखे। ये सारा ट्रैवल करके मेरे आका जब वापस आते हैं तो हदीस की किताबों में लिखा है जिस बिस्तर को छोड़ के गए थे वो बिस्तर अभी भी गर्म था, वुजू किया था, पानी बह रहा था, आका वापस आए, पानी उस वक्त भी बह रहा था। ये सारे काम सेकंडों में खत्म हो जाते हैं। आज ठंडी रात आप बिस्तर से उठे, थोड़ी देर बिस्तर गर्म रहता है, उसके बाद बिस्तर नॉर्मल हो जाता है। वुजू करें, पानी कितनी देर बहता है? चंद सेकंड बहता है, फिर रुक जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सरवरे कायनात ये सदियों का सफर करके वापस आए हैं, मगर वक्त वहीं रुका हुआ है, कायनात वहीं रुकी हुई है। अरे साइंस को इससे बड़ा जवाब क्या हो सकता है कि मेरे हबीब ने वो सफर किया कि जनाब कायनात में वक्त ही ना गुजरा और ये सारा ट्रैवल पूरा हो गया। सुभान अल्लाह। अब अकल कहती है, लॉजिक कहती है कैसे मुमकिन है? मैं इसका जवाब आपको इश्क की जुबान में दे देता हूं। हम सब घड़ी पहनते हैं, उसमें सेल होता है ना, घड़ी से सेल निकाल लो तो घड़ी रुक जाती है, थोड़ी देर बाद फिर सेल लगाएं तो टिक 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 करके चलना शुरू हो जाती है। ऐसे ही है ना? दरअसल बात यह है कि मेरे आका इस कायनात की जान है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। क्यों? जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अरे जब कायनात की जान ही चली गई थी तो कायनात रुक गई थी। आका सफर करके वापस आए, कायनात ने फिर चलना शुरू कर दिया। तो ये मेराज है, हाँ ये शान है मेरे आका की, ये ट्रैवल करवाया गया, ये इनामात दिए गए। अच्छा आज हम मेराज मुस्तफा को एक और अंदाज से समझते हैं। खूबसूरत बातें हैं इंशाअल्लाह, अब आप सुनेंगे तो अंदाजा होगा कि मेराज की रात नबी पाक। पहले एक बात समझिए, मेराज का जो ट्रैवल में सिर्फ एक वाकया नहीं है, एक्चुअली पूरा निसाब है। हाँ अगर इसको पूरे चैप्टर की तरह पढ़ा जाए ना, सबक की तरह पढ़ा जाए, तो ये पूरे सफर में इतनी बातें सीखने के लिए हैं कि हमारी अकल हैरान हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली हमें दुनिया भर के बहुत सारे वाकयात, हिस्टोरिकल इवेंट्स पता है, हमारे बच्चों को पता नहीं कितने जो ना दुनिया भर के लोगों के वाकयात पता है, मगर खुद नबी पाक की सीरत और आपके मौजज़ात के बारे में हम कम जानते हैं। मैं 2-3 वाकयात की 2-3 बातें डिस्कस कर सकूंगा, लेकिन इसको कंटिन्यू पढ़ने की हाजत है। सीरत मुस्तफा की किताबों में भी जरूर पढ़ें। मेराज की रिवायत में यह है कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा से मस्जिद अक्सा पहुंचे, ऐसे ये भी बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है कि जब रब ने अपने पास बुलाना था तो मस्जिद अक्सा क्यों ले जाया गया? डायरेक्ट नबी पाक आसमानों की तरफ चले जाते, सिदरतुल मुंतहा पहुंच जाते, बैतुल मुकद्दस क्यों ले जाया गया? सुभान अल्लाह। तो वहां नबी पाक के आपके शान और आपके मकाम के इजहार के लिए आपको बुलाया गया। कायनात की सबसे अजीम जमात, कायनात की सबसे अजीम, यूं समझिए कि नबी पाक को इमामत अता करनी थी। ये कैसी नमाज थी, ये कैसी जमात थी कि सारे अंबिया मस्जिद अक्सा में मौजूद हैं और सफे बनाए खड़े हैं, इंतजार है इमाम का। और नबी पाक पहुंचते हैं, जिब्रील अमीन ने नबी पाक के हाथ मुबारक को पकड़ा और नबी पाक को मुसल्ले की तरफ बढ़ा दिया। मेरे आका ने इमामत फरमाई, सफ व सफ खड़े हैं अंबिया, मुस्तफा इमाम हो गए। सुभान अल्लाह। ये कैसी नमाज थी? सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं ना, कि फरमाते हैं नमाज अक्सा में था यही सिर। सिर कहते राज को। क्या राज था? नमाज अक्सा में था यही सिर, हो मानाए अव्वल आखिर, पता चल जाए दुनिया को कि कौन अव्वल है कौन आखिर है दस्त बस्ता पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए थे। यानी बड़े बड़े अंबिया जो आप सल्तनत करके गए, मगर मेरे नबी के पीछे हाथ बांधे खड़े हैं। पूरी दुनिया को ये मैसेज देना था कि आप इमामुल अंबिया हैं, आप खातिमुल अंबिया हैं, आपका जो मर्तबा है वो कायनात में किसी और का नहीं है। और सुभान अल्लाह, यहाँ नबी पाक को नमाज के बाद प्यास महसूस हुई। अब जरा समझिए, तो अब जिब्रील अमीन ने 2 प्याले पेश किए आपकी बारगाह में, 2 प्याले पेश किए गए, एक दूध का और एक पाकीज़ा शराब का, दोनों में से कुछ भी चूज कर लें। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने दूध को कबूल फरमाया। जिब्रील अमीन ने क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाकल फित्रत, तमाम तारीफें अल्लाह पाक के लिए जिसने आपको फितरत यानी नेचर की तरफ रहनुमाई फरमाई। लौ अखज़तल खम्रा गौत उम्मतुका, अगर आप शराब का प्याला कबूल फरमाते तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती।
नबी पाक ने दूध को सेलेक्ट किया। उलमा ने इसमें बहुत खूबसूरत गुफ्तगू लिखी है कि सुभान अल्लाह, हम उस नबी की उम्मती हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने उम्मत पर करम फरमाया, दूध का प्याला कबूल फरमाया और उम्मत को गुमराही से बचा लिया। अब हमें क्या सीखना है कि ये उम्मत फितरत पर कायम रहने वाली उम्मत है, लिहाजा हम सब पर लाजिम है कि हम फितरत पर कायम रहें। अब ये फितरत क्या है, फितरत पर कायम रहना किसे कहते हैं? आइए जरा इसके बारे में, इसकी इंपॉर्टेंस सुनते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह का पाक इरशाद फरमाता है, फितरतुल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा ला तब्दील लिखल्किल्लाह ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान। ये अल्लाह की पैदा की हुई फितरत है जिस पर इसने लोगों को पैदा किया। अल्लाह के बनाए हुए में तब्दीली न करना, यही सीधा दीन है, मगर बहुत से लोग नहीं जानते। पता चला कि दीन जो है ना हमारा, ये दीन फितरत है, ये नेचर से हटके नहीं है। बाकी सब नेचर से हटके जो राइट लेफ्ट चले जाते हैं। मैं आगे बताऊंगा आपको। अल्लाह करीम ने मुझे और आपको दीन फितरत अता फरमाया है। सुभान अल्लाह। अब जरा गौर से सुनिएगा हदीस पाक, मा मिन मौलूदिन इल्ला यूलदु अलल फितरा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हर बच्चा फितरत पर ही पैदा होता है। आगे क्या फरमाया, फअबवाहु युहव्विदानी औ युनस्सिरानी, यानी उसके माँ बाप होते हैं, उसके पेरेंट्स होते हैं जो उसे यहूदी या नसरानी बना देते हैं। माँ बाप को देखकर, रिश्तेदारों को देखकर फिर वो कोई और मजहब इख्तियार करता है। इसको और अच्छी अंदाज से समझिएगा। एक आजकल एथीज्म बहुत बढ़ रहा है। बदकिस्मती से दुनिया में लोग दीन से ही बेजार होते जा रहे हैं, अल्लाह को भी नहीं मानते, दीन को भी नहीं मानते। तो एक बार क्या हुआ, इमाम जाफर सादिक, एक बंदा आया जो कहता है मैं किसी दीन को नहीं मानता, मैं अल्लाह को भी नहीं मानता, माअल्लाह। एथीज्म वाला था, एथियस्ट था, दहरिया जिसको कहते हैं। तो आपने कहा कभी तुमने समंदरी सफर किया? कहता हाँ किया है। कोई खौफनाक वाकया तुम्हारे साथ पेश आया है? कहता हाँ बड़ा खौफनाक वाकया। थोड़ा बताओ क्या वाकया था? कहता वाकया यह था, समंदर में जा रहा था, कश्ती भी थी, मल्लाह भी था जो कश्ती चलाने वाला था। अचानक तूफान आ गया, बड़ी खतरनाक मौजें आई, मेरी कश्ती परछे उड़ गए और मल्लाह भी डूब गया। मैं परेशान, मैंने एक तख्ता पकड़ लिया, तख्ते को लेकर चलता रहा, आखिरकार वो तख्ता भी टूट गया। अब इतना बड़ा समुंदर, मैं अकेला, फिर भी मैं तैरता रहा। अचानक मौजें आई, मौजों ने उठाकर मुझे साहिल पर फेंक दिया और मैं बच गया। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह तआला ने क्या फरमाया सुनिएगा। आपने फरमाया कि जब तुम समुद्र में उतरे थे तुम्हें कश्ती पर और मल्लाह पर एतमाद था, कश्ती चलाने वाले पर। उसके बाद कश्ती तुम्हारी परछे हो गई, टूट गई, फिर तुमने तख्ता पकड़ लिया, तुम्हें तख्ते पर एतमाद था। उसके बाद तख्ता भी चला गया, अब तो तुम तन्हा थे ना, फिर किसी पर उम्मीद थी तुम्हें कि तुम बच जाओगे? कहते हैं हाँ, दिल के किसी कोने में उम्मीद जरूर थी कि शायद मैं बच जाऊंगा, मैं इसलिए तैरता रहा। हज़रत इमाम जाफर सादिक ने पता क्या कहा, सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं ये जो तुम्हें खौफनाक हालत में भी जो तुझे एक उम्मीद थी ना तू बच जाएगा, जिस हस्ती पर तुझे भरोसा था उसी को खुदा कहते हैं। तेरे दिल में जो ये आखिरी उम्मीद जो थी ना, यही वो रब है जिसने उम्मीद डाली थी तेरे दिल में, उसने तुझे डूबने से बचा लिया। अल्लाह अकबर। वो सोचने लगा कि बात तो ठीक है, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। तो हमारा दीन एक्चुअली दीन फितरत है, हमें नेचर से हटके कुछ नहीं करना, हमें नेचर को फॉलो करना है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि अहदीस में फितरत की आदतें भी बताई गई हैं जो अल्लाह पाक ने जिस फितरत पर मुझे और आपको बनाया है। अनफॉर्चुनेटली आजकल लोग फितरत को खुद चेंज कर रहे हैं। इस्लाम को बुरा भला कहने वाले एक्चुअली खुद फितरत और इस्लाम के खिलाफ जा रहे हैं। सुनिए, हमारी अम्मी जान बीबी आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती हैं कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया 10 चीजें फितरत से हैं, और उन 10 में से कुछ मैं बयान कर देता हूं जो फितरत से हैं। फरमाया मूंछें छोटी करना, दाढ़ी को बढ़ाना, मिसवाक करना, नाक में पानी चढ़ाना, नाखून काटना, बगल और नाफ के नीचे के बालों को साफ करना, फरमाया पानी से इस्तिंजा करना। ये सब इंसानी फितरत में से हैं। अब आज देखें मॉडर्नाइज के नाम पर इनमें से कितनी चीजें चेंज होती जा रही हैं। अब दाढ़ी रखने वाले कम हो गए, वो समझते दाढ़ी रखने वाला कोई अजीब है। नहीं, दाढ़ी फितरत में है, उसको ना रखने वाला फितरत के खिलाफ कर रहा है। और ये तमाम चीजें जो बयान की गई ये हमारी फितरत से हैं और ये इंसान के नेचर के करीब हैं, मगर बदकिस्मती से लोग इसको फॉलो नहीं करते। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब आगे चलते हैं। सफर मेराज में एक तो फितरत के बारे में सीखने को मिला कि हमें फितरत पर बाकी रहना है। फिर फरमाया कि सफर मेराज में ये एक्चुअली सफर जो था ना, ये इल्म दीन हासिल करने के लिए सफर था। हाँ, नबी पाक अलैहिस्सलाम को रब ने हुक्म फरमाया वकुर रब ज़िदनी इल्मा, अर्ज करो ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आप दुआ करते थे, बार बार दुआ करते थे, ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। तो सुभान अल्लाह, याद रखिए कि ये एक ऐसा सफर था, इसमें नबी पाक को एक ऐसा इल्म अता करना था जिसका इल्म कायनात में किसी को भी नहीं था कि सिदरतुल मुंतहा से आगे क्या है, फरिश्ते भी नहीं जा पा रहे, जिब्रील अमीन भी नहीं जा पा रहे, वहां अल्लाह के राजों में से राज थे। तो नबी पाक को एक ऐसा इल्म अता करना था जो कायनात में किसी और को नहीं था। चूंकि नबी पाक दुआ करते थे कि ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा, तो रब ने अपने हबीब के इल्म की वुसअतों को बढ़ाने के लिए उन्हें मेराज का
सफर अता फरमाया, सिदरतुल मुंतहा से भी आगे बुलाया। और सुनो कितना इल्म दिया प्यारे आका अलैहिस्सलाम को रब ने, कौन कौन से उलूम अता फरमाए। खुद कुरान में फरमाया फअौहा इला अब्दिही मा औहा, फिर उसने अपने बंदे को वही फरमाई जो उसने वही फरमाई, यानी जो उसने फरमाना था, जो अता फरमाना था, अपने अपने बंदे को अता फरमाया। सुभान अल्लाह, यानी क्या राज की बातें हुई, कैसे कैसे उलूम अता किए गए, इसके बारे में अकल तो गुम हो जाती है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नबी पाक अलैहिस्सलाम खुद फरमाते, सुनो इल्म कैसा मिला कि मैं जब पर्दा गैब में पहुंचा तो मेरे मुंह में एक कतरा टपकाया गया जो बर्फ से ज्यादा ठंडा और कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार था। उस कतरे में अव्वलीन और आखरीन यानी अगले पिछलों का इल्म था जो मेरे दिल में डाल दिया गया। हाय हाय हाय, इस मफहूम की एक और हदीस पाक तिरमिज़ी शरीफ में है जिसमें प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मशरिक और मगरिब यानी ईस्ट एंड वेस्ट के दरमियान में जो कुछ है वो सब मैंने जान लिया। अच्छा, अब अजीब और गरीब डिबेट होती है आजकल, पता नहीं क्यों लोग कंफ्यूजन फैलाते हैं। अच्छा, दो बातें कर लेता हूं, चले माशाल्लाह सफर मेराज की बातें तो जारी हैं, कुछ अकीदे की भी क्लेरिफिकेशन, कुछ कंफ्यूजन की भी क्लेरिफिकेशन होनी चाहिए। अच्छा, जब जब शब मेराज आती है ना, माशाल्लाह हमारी मस्जिद फुल है, और क्यों आए हैं आप सब, आपको नबी पाक से मोहब्बत है, आज की रात आप खुश हैं, आशिकान रसूल के चेहरे झूम रहे हैं। आज सच्ची बात है, कहते हैं हम भी हवाओं में उड़ रहे हैं कि हमारे आका पर ऐसी मेहरबानी हुई है और हम उनके उम्मती हैं, और होना भी यही चाहिए। जिससे प्यार हो उसके हर उरूज से प्यार होता है। मगर आज की रात भी कुछ लोग कंफ्यूजन फैला रहे होते हैं कि जनाब ये जो मेराज थी ना, ये फिजिकल नहीं थी, ये तो ख्वाब में हुई थी। ठीक है जनाब, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, जब भी नबी पाक की शान बयान होती है कुछ लोगों को टेंशन शुरू हो जाती है। अच्छा, ये झगड़ा आज से नहीं है, ये प्रॉब्लम उसी जमाने से है। अब मैं आज क्लियर कर देता हूं आपको, बच्चे नौजवान काफी सारे आए हुए हैं। 27 रजब की सुबह नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्लेम किया, अहलियान मक्का को जमा करके, सहाबा किराम भी थे और उस जमाने में कुफार भी थे, इतना इस्लाम तो फैला नहीं था, कुफार ज्यादा थे, मुसलमान थोड़े थे। तो नबी पाक ने क्लेम किया कि मैं रात के थोड़े हिस्से में बैतुल मुकद्दस भी होकर आया हूं, आसमानों की सैर भी करके आया हूं। तो सहाबा तो एंजॉय करने लगे, खुश हो गए, वो तो ईमान रखते थे नबी पाक पर। मगर कुफारे मक्का में अबू जहल को पता चल गया, कहते वाकई आप रात के थोड़े हिस्से में होकर आ गए। कहा अगर मैं और लोग जमा कर लूं तो यही दावा आप उनके सामने भी कर देंगे। नबी पाक ने फरमाया बिल्कुल कर दूंगा। उस बदबख्त ने क्या किया, मक्के के दूसरे कुफार को जमा किया। सुनो आओ, जो अल्लाह का नबी अपने आप को कहते क्या कह रहे हैं। जैसे नबी पाक को कहा दोबारा फरमाइए, यार आका ने वही फरमाया कि मैं रात के थोड़े हिस्से में बैतुल मुकद्दस से होकर आ गया। हदीस का खुलासा बयान कर, उन्होंने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया, मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। नबी पाक ये पॉसिबल उनको नहीं लगता था, क्योंकि फिजिकली वो ट्रैवल कितना था। अब मैं आपको इस तरह समझाता हूं कि आपको इशा की नमाज में इस मस्जिद में कोई बंदा इमाम साहब को मिले, इमाम साहब कैसे हैं, ठीक हैं, और फिर फजर में आकर कहे कि इमाम साहब रात में अमेरिका गया था और फजर में आ गया हूं। इमाम साहब कहें यार जहाज में भी जाएगा तो 15 घंटे जाने के, 15 घंटे आने के, रात में चला गया वापस भी आ गया, लॉजिकली तो समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, अगर वो बंदा ये कहे कि इमाम साहब मैं ख्वाब में अमेरिका गया था और फजर में वापस आ गया हूं, इमाम साहब कहेंगे कोई बात नहीं, मैं भी रात घूमता ही रहता हूं, मैं मदीना जाता हूं, तो अमेरिका चले। ख्वाब में तो सारे जाते हैं ना, टेंशन तो नहीं है ना, इमाम साहब को भी कोई टेंशन नहीं, नमाजी को भी कोई टेंशन नहीं। अब मजे की बात बताऊं, ये अबू जहल ने जो झगड़ा किया ना, ये झगड़ा ही हमारा आंसर है। मैं आप सब, अच्छा पहले मैं झगड़े की और जरा तफसील बता दूं। पहले तो उसने खूब हंगामा किया, अब इसके दिमाग में ख्याल आया कि नबी पाक के बहुत करीबी साथी हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला। अच्छा, वो उस कॉन्वर्सेशन में उस वक्त यहाँ मौजूद नहीं थे, अपने घर में थे। कहा आज चलते हैं अबू बकर को बहका के आते हैं। कुछ लोग पहुंच गए सिद्दीक सिद्दीक अकबर के दरवाजे पर, दरवाजा खटखटाया, आपने दरवाजा खोला, कहा अबू बकर बड़े बिजनेसमैन बनते हो, तुम्हारी अकल के बड़े चर्चे हैं, तुम्हें पता है तुम्हारे नबी क्या कहते हैं? क्या फरमाते हैं? कहा वो कहते हैं रात के थोड़े हिस्से में बैतुल मुकद्दस होकर आ गए। अच्छा, मैं कंफ्यूजन दूर कर दूं नौजवानों की कि क्या वाकई इतना दूर था कि आ नहीं सकता था कोई? उस जमाने में मक्के से बैतुल मुकद्दस जाना 1 महीने का रास्ता था। अगर घोड़े पे भी जाते, ऊंट पे भी जाते, और तो कोई ट्रैवल था नहीं ना। 1 महीना जाना, 1 महीना वापस, लॉजिकली तो पॉसिबल नहीं था। जैसे हम सोच रहे हैं कि ईशा पढ़ के अमेरिका भी गया और वापस आ गया, वो तो 1 महीने का रास्ता था। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक को जब कहा कि अबू बकर पता है तुम्हारे नबी क्या कहते हैं? क्या फरमाते हैं? क्या फरमाया रात के थोड़े हिस्से में बैतुल मुकद्दस से होकर आ गए हैं। सिद्दीक अकबर ने कहा क्या वाकई मेरे नबी ऐसा कहते हैं? अच्छा, हो सकता है जो सवाल करने गया ना उसने कहा जनाब आज लगता है तीर निशाने पे पड़ा है, अबू बकर माद अल्लाह हिल जाएंगे। कहा यही कह रहे हैं, रात के थोड़े हिस्से में बैतुल मुकद्दस होकर आए हैं। अच्छा, सिद्दीक अकबर की शान देखिए, कंफर्म करने नहीं गए नबी पाक के पास, कहते हैं अगर मेरे हबीब फरमाते हैं तो हक फरमाते हैं, अगर उन्होंने कहा है तो सच कहा है। ये मसला हल हो गया ना। मुझे बताओ उस जमाने से लेकर आज तक जो आशिक मेराज के वाक़े पर झूम रहे हैं, जो खुश हो रहे हैं, वो सिद्दीक अकबर की अदा को अदा कर रहे हैं, और आज भी जो कंफ्यूजन फैला रहे हैं वो अबू जहल की अदा को अदा कर रहे हैं। गुलाम मुस्तफा का काम मानना है। तो पंजाबी लोग बड़ा प्यारा जुमला कहते हैं, कहते हैं ऐसी मनन वाले हैं, सोचने वाले नहीं है। जब नबी पाक ने फरमा दिया तो फिर मानना ही है ना। अच्छा, अब चलें, फिर भी दलील की जरूरत तो नहीं है, हदीस में आ गया, कुरान में आ गया, साडा काम मानना है, मगर फिर भी चलो लॉजिकली समझा देता हूं। अबू जहल का ये झगड़ा करना और सिद्दीक अकबर के दरवाजे तक जाना, ये क्या बता रहा है? क्या नबी पाक का क्लेम ये था कि मैं ख्वाब में गया हूं?
عقل مند لوگ سمجھے میری بات. اگر پیارے آقا نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں خواب میں گیا ہوں تو جھگڑا کون سا تھا بھائی؟ ہم بھی روز خواب میں گھوم رہے ہوتے ہیں. نہیں, نبی پاک کا کلیم ہی یہی تھا کہ میں فزیکلی اپنے جسم اقدس کے ساتھ بیت المقدس بھی گیا ہوں, رب کی بارگاہ میں بھی گیا ہوں. یہ جھگڑا بتا رہا ہے کہ سرکار دو عالم نے یہی فرمایا تھا کہ میں جسمانی طور پر گیا ہوں, اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے. مسئلہ حل ہو گیا, ٹینشن کلیئر ہو گیا. اچھا, اب ایک اور مسئلہ بھی حل کر دوں. سبحان اللہ. زندگی میں آپ کے پاس ہر انسان کے کچھ سیکرٹس ہوتے ہیں, کچھ راز ہوتے ہیں, بندہ چھپا کے رکھتا ہے, اور رکھنا بھی چاہیے. ہر کسی کو نہ بتا دیا کرو, پھر بعد میں خود ہی پریشان ہوگا. آپ کا کوئی سب سے بڑا سیکرٹ ہے, سب سے بڑا, کسی کو نہیں بتایا, اور آپ کا کوئی اتنا کلوز ہے, اتنا پیارا ہے کہ آپ اپنی زندگی کا سب سے بڑا راز اسے بتا دیں. جب آپ سب سے بڑا راز بتا دیں تو کیا چھوٹی چھوٹی باتیں چھپائیں گے اس سے؟ یا تو بتائیں گے نہیں. اور اگر آپ سب سے بڑا سیکرٹ بتا دیں گے تو باقی چھوٹی باتیں تو نارمل ہو جائیں گی نا. لوگ کہتے ہیں نبی پاک کے پاس علم غیب تھا یا نہیں تھا؟ علم غیب تھا. اسی بحث میں پڑے ہوئے, اللہ کے بندوں اور کام کرو نا یار. اللہ کے حبیب علیہ السلام کی شان کم کرنے میں تمہیں ٹائم ملتا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, دنیا کا سب سے بڑا علم غیب کیا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی غیب کیا ہے؟ وہ خود رب کی ذات ہے. اللہ سے بڑا کوئی غیب, کیونکہ دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا نا. واٹ از دا میننگ آف غیب؟ انسین نالج, جس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. غیب اسی کو کہتے ہیں نا, چھپی ہوئی چیز. تو سب سے بڑا غیب خود رب کی ذات ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, رب نے اپنے حبیب کے سامنے اپنے آپ کو نہیں چھپایا, اپنا دیدار کرا دیا, تو پھر کون سا غیب چھپانا ہے؟ یہ پوری بات اعلیٰ حضرت نے کہتے ہیں نا, عقیدہ علم غیب میرے رضا نے ایک شعر میں سمجھا دیا ہے. وہ فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا. نہا کہتے ہیں چھپنا. حضور اور کون سا غیب آپ سے چھپ سکتا ہے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. جب خدا نے اپنے آپ کو آپ کے سامنے ظاہر کر دیا تو رب نے اور کیا چھپانا ہے؟ تو سبحان اللہ, رب نے اپنے حبیب کو بہت کچھ عطا فرمایا ہے, بہت سارے غیب کے علوم عطا فرمائے. ہاں, یہ فرق سمجھنا ہوگا. جو لوگ کنفیوز ہوتے ہیں علم غیب میں, اللہ کے پاس جو علم ہے نا وہ اس کا اپنا ہے, ذاتی ہے. رب نے کسی سے علم نہیں لیا ہے, یہ فرق سمجھ لو. اور اللہ کے نبی کو رب نے جو علم دیا ہے وہ اللہ نے عطا فرمایا. جتنا رب نے عطا فرمایا اتنا عطا فرمایا ہے. تو یہ کمپیریزن نہیں ہے, یہ معاذ اللہ اللہ سے ملانا نہیں ہے. باپ بیٹے کو جو بھی دے وہ بیٹے نے باپ سے لیا ہے. خدا نہ خواستہ نبی پاک اور اللہ کے بارے میں یہ بلا تمثیل سمجھا رہا ہوں, دنیا کی مثال کے ذریعے سمجھا رہا ہوں کہ اگر باپ یا سیٹھ اپنے نوکر کو یا باپ اپنے بیٹے کو کچھ دیتا ہے تو وہ دیتا ہے, ہوتا اس کا ہے. اللہ نے تو کسی سے نہیں لیا نا, وہ اس کا ذاتی ہے. وہ جتنا عطا فرمائے جس کو عطا فرمائے, پرابلم کیا ہے کسی کو؟ سبحان اللہ. تو یہ بات امید ہے کہ کلیئر ہو گئی. اب ہم آتے ہیں واپس. تو اب نبی پاک علیہ السلام جب اس سفر پر تشریف لے گئے اور بہت کچھ علم بھی عطا فرمایا گیا, نبی پاک کو بہت ساری عطائیں عطا فرمائی گئی. وہاں نبی پاک علیہ السلام نے کچھ مناظر بھی دیکھے. یہ بہت زیادہ ہے سمجھنے کا کہ نبی پاک علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام جب سفر معراج کی رات گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایسے لوگوں کے پاس تشریف لے گئے جن کے سر پتھر سے کچلے جا رہے تھے. جب بھی انہیں کچل دیا جاتا وہ دوبارہ درست ہو جاتے. یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا. نبی پاک نے ارشاد فرمایا, جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کرتے ہیں حضور یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز پڑھنے سے بوجھل یعنی بھاری ہو جاتے ہیں, یہ فرض نماز بھی چھوڑ دیتے تھے. تو نبی پاک نے جہاں جنت کے طبقات دیکھے نا, وہ دوزخ کے عذاب بھی دیکھے. اور اس رات پتہ ہے آپ کو تحفہ کیا ملا ہے؟ اگین, جب آپ کا بہت پیارا آپ کے گھر آئے, آپ کے پاس آئے, تو آپ اپنا سب سے پیارا تحفہ دیتے ہیں. اللہ کے حبیب ہے نا نبی پاک علیہ السلام, اور رب نے اپنے پاس بلا کر تحفہ کون سا دیا؟ بتاؤ نا. نماز کا تحفہ ملا ہے. اچھا, ایک اور نماز کی اہمیت سمجھو. جتنے ہم پر فرائض ملے نا, فرض کا اور بھی فرض ہے نا, روزہ بھی فرض ہے, زکات بھی فرض ہے, حج بھی فرض ہے. یہ کہاں حکم آیا؟ زمین پر. جبریل امین حکم لے کر آئے, مگر آئے کہاں؟ آقا کی بارگاہ میں زمین پر حاضر ہو کر حکم پیش کیا. یہ سارے فرائض زمین پر ملے ہیں, مگر نماز کدھر بلا کے دی ہے؟ سوچو, اپنے پاس بلا کر رب نے دی ہے. تو اس کی اہمیت کتنی ہوگی. اور سبحان اللہ, نماز فرض کتنی ہوئی تھی یہ پتا ہے نا؟ کتنی ہوئی تھی؟ 50. یہ بھی آج سمجھ لو, یہ حضرت موسیٰ کی مہربانی تھی. اللہ کے نبی جب نمازیں لے کر واپس آ رہے ہیں اور اس کے حضور کیا تحفہ ملا ہے؟ فرمایا 50 نمازیں. کا حضور آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی, مجھے پتا ہے بنی اسرائیل کے ساتھ میں رہا ہوں, آپ واپس جائیں کچھ کم کروا کے لائیں. اللہ کے حبیب واپس جاتے ہیں, 45 ہو جاتی ہے. کا حضور کیا ہوا؟ کا 45. حضور یہ بھی زیادہ ہے, واپس جائیں. واپس جا رہے ہیں 40, پھر آئے, پھر 35, آنا جانا 5 رہ گئی. کہ حضور واپس جائیں, یہ بھی نہیں پڑھ سکے گی. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اب مجھے شرم آتی ہے کی بارگاہ میں جانے سے. اور سنو پھر مہربانی کیا ہوئی؟ ارشاد ہوا, لا تبدیل لکلمات اللہ. اے محبوب, ہمارے کلمات تبدیل نہیں ہوتے. تیری امت نے نمازیں 5 پڑھنی ہیں, ثواب 50 کا ہی عطا کیا جائے گا. ہائے. اچھا, پھر ایک چلو تھوڑا سا اس معاملے کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کا یہ ریکویسٹ کرنا کہ حضور آپ بار بار جائیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی اور مدد نہیں کر سکتا, کوئی اور واسطہ بیچ میں نہیں ہونا چاہیے. تو حضرت موسیٰ کی مدد کے بغیر تو پھر انہیں 50 نمازیں پڑھنی چاہیے. ہم تو مانتے ہیں کہ وہ دنیا سے پردہ فرما گئے تھے نا. نبی پاک کی معراج جب ہوئی تو حضرت موسیٰ اس دنیا میں تھے
نہیں تھے نا پیارے آقا تو آخری نبی ہیں, وہ تو سینکڑوں ہزاروں سال پہلے دنیا سے چلے گئے, عالم میں ارواح میں انہوں نے مدد کی, نبی پاک کو مشورہ دیا. ارے آج 50 سے 5 نمازیں اس شخصیت کے مشورے کی وجہ سے ہیں جو دنیا سے پردہ فرما گئے. آپ کہتے ہیں مرنے کے بعد جناب کوئی اللہ کی عطا سے کچھ نہیں کر سکتا, تو ٹھیک ہے آپ 50 نمازیں پڑھیں بھائی, ہم تو 5 پڑھتے ہیں. پہلی بات. دوسری عشق والی بات, حضرت موسیٰ نے ریکویسٹ کی تھی نا اللہ سے, اللہ تیرا دیدار کرنا ہے, نہیں کر سکے نا, اور نبی پاک دیدار کر کے آئے تھے. علماء کہتے ہیں کہ بار بار بھیجنے میں حضرت موسیٰ کا بھی ایک معاملہ تھا. کوئی بندہ مدینے نہ جا سکتا ہو, آج کی زبان میں تڑپ رہا ہو, اور کوئی مدینے سے ہو کر آئے, کعبہ دیکھ کر آئے, لوگ کہتے ہیں تمہاری آنکھیں ہی دیکھ لو, تمہاری آنکھیں مدینہ دیکھ کر آئی, میں ان آنکھوں کو چوم لوں جن آنکھوں نے کعبہ دیکھا. ایسا ہوتا ہے عشق والے جو لوگ ہوتے کہتے ہیں حضرت موسیٰ نے رب کو نہیں دیکھا تھا, نبی پاک تازہ تازہ دیدار کر کے آئے تھے. وہ ان آنکھوں کو دیکھتے تھے کہ حضور دوبارہ جائیے نا دیدار کر کے آئیے, وہ دوبارہ دیدار کر کے آتے. حضرت موسیٰ پھر ان آنکھوں کو دیکھ رہے تھے. یہ بار بار آنا جانا بتا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ کیا چاہ رہے تھے. اور ایک تیسری عشق والی بات بھی اس پورے انسیڈنٹ سے سمجھ لو, رسائی کیسی تھی, اذن کیسا تھا, اجازت کیسی تھی. ایک بار تو جبریل امین لے گئے نا, مگر بار بار جا رہے ہیں نبی پاک. سمجھ رہے بات, تعلق کیسا ہے. کسرے دنا تک کس کی رسائی, جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں, ارے پھر جاتے ہیں پھر آتے ہیں. اتنا بڑا مقام کہ جب چاہے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. سمجھو مقام مصطفیٰ کیا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو پتا چلا کہ یہ اچھا ایک اور بڑی عشق والی بات, میں اپنے بیان کو کنکلوڈ کر رہا ہوں. باتیں یقین کریں اتنی ہیں اور ایسا مزہ آ رہا ہے مجھے تو یہ بیان کرنے میں, کیونکہ میرے نبی کی باتیں ہو رہی ہیں. ہم بندے ہیں, ٹھیک ہے نا, میرے آقا علیہ السلام نے رب کا دیدار کیا, ٹھیک ہے, کتنی بڑی شان ہے. مگر کہیں کہیں دل کے کسی کونے میں خیال نہیں آتا کہ یار جس رب نے ہمیں بنایا ہم بھی تو اس کو دیکھیں. تمنا تو ہے نا, قابل نہیں ہے, پتہ ہے نا ہماری اوقات ہے, مگر ہم خیال تو کر سکتے ہیں نا کہ رب کی ذات کیسی ہوگی. اللہ کے حبیب نے بات بھی کی, دیدار بھی کیا, کبھی ہم بھی اپنے رب کو دیکھیں. آپ کو پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے ہمارا انتظام بھی کر دیا. ہاں ایسے آقا ہیں, اتنا پیار ہے اپنی امت سے, جو نماز لائے نا, پتہ نماز کے بارے میں نبی پاک نے کیا فرمایا, خود کہاں گئے تھے معراج کو, آ کر نماز لائے, فرمایا نماز مومن کی معراج ہے. اچھا ہم کہیں گے یار معراج تو ہے مگر دیدار کہاں ہے, نماز معراج تو فرمائی مگر اللہ کا دیدار کہاں ہے. اب حدیث پڑھو, نماز کی فضائل میں لکھا ہے کہ جو بندہ پابندی سے نماز پڑھے گا قیامت کے دن اسے اللہ کا دیدار کروایا جائے گا. ہائے ہائے, دیدار کرنا ہے نا رب کا, پیارے آقا نے معراج کی رات کیا, اگر آپ کو بھی کرنا ہے مجھے بھی کرنا ہے تو فارمولہ یہ ہے کہ نماز کو پکڑ لینا ہے, نماز نہیں چھوڑنی. یہ ہماری معراج ہے, اور انشاءاللہ اس نماز کی برکت سے ہم اللہ نے چاہا تو اللہ کا دیدار بھی کریں گے. اور سبحان اللہ, نماز نے میرے آقا فرماتے قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جو واقعی نبی پاک سے محبت کرتا ہے نا اس کی نماز قضا نہیں ہو سکتی. جو قضا کرتے ہیں اس کا آپ نے عذاب بھی سن لیا. ہمارے سر میں تھوڑی سی چوٹ لگ جائے تو جان نکل جاتی ہے, وہ فرشتے سر کچل رہے ہیں اس کا, اور بار بار کچل رہے ہیں. جو نماز میں سستی کرتا ہے, تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں نماز جو ہے وہ ہر حال میں پڑھنا ہے. اور اگر اللہ نہ کرے قضا ہو گئی ہے تو ہم نے قضا نمازوں کا طریقہ معلوم کرنا ہے. توبہ کرنے سے انشاءاللہ نماز نہ پڑھنے کا گناہ رب چاہے گا تو معاف ہو جائے گا, نمازیں معاف نہیں ہوں گی. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یار اللہ معاف کرنے والا ہے, میں نے بہت گناہ کیے, سب توبہ کر لی. ٹھیک ہے, کئی گناہوں کا تو جواب جو ازالہ ہے یا اس کا یوں سمجھے کہ اس کے جو نتیجہ ہے وہ توبہ کرنے سے اللہ کی رحمت سے امید ہے معاف ہو جائے گا. لیکن کچھ گناہ وہ ہیں, کچھ فرض وہ ہیں جو ادا کرنے ہوں گے, جس میں نماز بھی ہے. اگر کسی نے نماز چھوڑی ہے نا پیچھے, تو اس کو حساب کر کے اس کی قضا کرنی ہوگا. ایسا پورا ایک پروسیجر ہے, پورا طریقہ ہے کہ سنتیں نہیں پڑھنی ہیں, نوافل نہیں پڑھنے, آسانی کر دی گئی ہمارے لیے. فرض پڑھ لیں, وتر پڑھ لیں, اس کی تفصیل ایک رسالہ بتا دیتا ہوں. مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کا شعبہ ہے, اس کے پاس بہت ساری بکلیٹس ہوتی ہیں. قضا نمازوں کا طریقہ, یہ ایک رسالہ ہے بہت چھوٹا سا, وہ حاصل کر لیں یا dawatIslami.net پہ جا کے ڈاؤن لوڈ کر لیں, فری ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس میں کیلکولیٹر بھی موجود ہے, آپ اپنی زندگی کے سال وغیرہ ڈالیں تو خود بنا دے گا حساب کہ آپ کی کتنی نمازیں قضا ہوئی. اچھا ایک بات, اسی طرح زکات ہے. اگر کسی شخص نے کئی سالوں تک زکات نہیں دی ہے تو وہ توبہ کر کے کہ اللہ معاف کر دے آئندہ سے زکات دوں گا, نہیں, پچھلی ساری زکات اسے ادا کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر خدا نہ خواستہ کسی کا مال چرا لیا ہے, قبضہ کر لیا ہے, قرضہ لے کے واپس نہیں دیا ہے, اب بندہ کہ اللہ معاف کر دے, گناہ معاف اللہ کی رحمت سے ہو جائے گا. قرضہ معاف نہیں ہوگا, قرضہ دینا پڑے گا, اسے معافی مانگنی پڑے گی. تو گناہ کچھ ایسے ہیں معاذ اللہ, جیسے کوئی جھوٹ بولتا ہے, بدنگاہی کرتا ہے, وہ توبہ کرے اور اللہ معاف کرنے والا ہے, معاف کر دے تو ڈیلیٹ ہو جائیں گے. لیکن جو ایسے کام ہیں جس کی ریپلیکیشن ہے, جو حقوق العباد سے جس کا تعلق ہے, وہاں جا کر آپ کو واپس کرنے ہوں گے, اس کا حل نکالنا ہوگا. تو نماز ان میں سے ایک ایسا فرض ہے کہ توبہ بھی کریں, آئندہ کوئی نماز قضا نہ ہو اس کا بھی نظام بنائیں, اور اگر پچھلی قضا ہو گئی ہیں تو اس کا اہتمام کریں. اللہ کی رحمت سے امید ہے. ہاں یہ الگ بات ہے, کوئی سوچے یار میری 40 سال کی 30 سال کی نمازیں نہیں ہیں, اب کیسے پڑھوں گا, زندگی تھوڑی رہ گئی. میرا رب بڑا کریم ہے, آپ پڑھنا شروع کر دیں, اور بندہ اس دوران اگر چلا بھی جائے نا دنیا سے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے اچھے راستے پر چل پڑا تھا, رب انشاءاللہ اس پر بھی کرم فرما دے گا. مگر کرنے والے تو بنے نا, انٹینشن تو کریں کہ بھائی اب میں قضا بھی کروں گا اور اگلی انشاءاللہ ادا بھی کروں گا. تو الحمدللہ عز و جل ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں. ہمیں نماز کی پابندی کا
درس دیا جاتا ہے، عشق رسول کا درس دیا جاتا ہے، اللہ رسول سے جڑنے کا درس دیا جاتا ہے، تو اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیں۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو کوئی 27 رجب کا روزہ رکھے اللہ عز و جل اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھے گا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب میں ایک دن اور رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے، اور یہ رجب کی 27 کی رات ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔